رمضان کی آپ نے فضیلت سنی، 2 راتوں کی آپ نے فضیلت سنی۔ آج انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے تیسرے رمضان کی فضیلت اور تیسری رات کی فضیلت انشاءاللہ تعالی آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھا کیجئے تاکہ ہم اپنے گھروں کے اندر رمضان رکھ رہے ہیں، اس کا ہم کو فائدہ کیا ہے، تیسری رات کا فائدہ کیا ہے، تیسرے رمضان کا فائدہ کیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں ویڈیو تیسرے رمضان کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے۔ اس مہینے میں ہر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے نا، اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے کہ یہ نزول قرآن یا قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی، کہتے بھئی سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، ایسے ہی قرآن مقدس کا اس مہینے میں برتھ ڈے ہوتا ہے، سالگرہ ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے پریشانی اور تکلیفوں پر صبر کیا جائے کہ یہ صبر ہی کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات بکثرت کیا جائے کہ یہ ہمدردی و تعاون کا مہینہ ہے، گھر والوں رشتہ داروں غریبوں پر فراخی کی جائے کہ یہ رزق میں برکت کا مہینہ ہے۔ لیکن خاص طور پر اس مہینے کی مخصوص عبادتوں کی پابندی کرنا چاہیے جو تراویح، روزہ اور اعتکاف ہیں، زیادہ سے زیادہ کثرت کرنا چاہیے اس مہینے میں تراویح، روزہ، نماز اور اعتکاف۔ تراویح اس خاص نماز کو کہا جاتا ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا تعلق صرف رمضان ہی سے ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں تراویح نہیں پڑھی جاتی ہے نا۔ جی ہاں، اگر اس کو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا جائے تو وہ نفل نماز کہلائے، ہے نا۔ جی ہاں، تراویح نہیں۔ حضرت لیث نے بیان فرمایا رمضان کی راتوں میں نماز با جماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے کہ اتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جا سکتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، یعنی تراویح کے معنی آرام والی نماز، آرام کر کر کے پڑھنے والی نماز ہے نا، کہ اس میں ہر 4 رکعت بعد تھوڑی دیر آرام کلام کیا جاتا۔ یہ 20 رکعت نماز پورے رمضان پڑھنا سنت ہے کہ حضور نے اس کو پڑھا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات نبی کریم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر دوسری رات اسی طرح آپ نے نماز پڑھی، پھر تیسری چوتھی رات آپ اس نماز کے لیے باہر تشریف نہ لائے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ پھر جب صبح ہوئی اور آپ مسجد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو تم رات کر رہے تھے، ہے نا۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ جو لوگ انتظار کرتے رہے وہ فرما رہے، لیکن مجھے خطرہ کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے جس سے واضح کہ آپ نے یہ نماز ادا فرمائی، لوگوں نے اس کو پسند بھی نہ کیا، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور خود حضور علیہ السلام کو یہ اس قدر پسند تھی کہ آپ کو یہ خیال ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو امت پر فرض نہ کر دے، کیونکہ شریعت نام ہی ہے، حضور علیہ السلام کی اداؤں کا ہے، اور آپ کی پسند شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کا خیال فرمایا کہ اگر اب کوئی تراویح کو کسی دن کی کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دے تو قضا نہ کرنا پڑے گی، اور نہ ہی اتنا گناہ ہوگا جتنا کسی فرض کو چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ تاہم حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مسلمان آپ کی اس پسندیدہ نماز کی پابندی فرض ہی کی طرح کرے۔ بہرحال تراویح کی ابتدا جو ہوئی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کو جماعت سے ادا کر کے
اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا اور اس کی پسندیدگی کو بھی ظاہر کر دیا۔ 3 یا 4 دن کے اس عمل کے بعد آپ نے اس کو سب کے ساتھ مل کر پڑھا۔ پھر صحابہ الگ الگ یا تو مسجد میں پڑھا کرتے تھے اور یا پھر اپنے گھروں میں۔ یہ طریقہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جاری رہا، اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن چونکہ جب حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ میں شریعت کے تمام احکام میں ایک نظم پیدا کیا اور ہر چیز پر حضور علیہ السلام کی منشا کے مطابق آپ عمل کرانے کی کوشش فرماتے تھے، لہذا جب رمضان کی ایک رات آپ مسجد تشریف لائے اور لوگوں کو علیحدہ علیحدہ تراویح ادا کرتے دیکھا تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ سنت رسول سے زیادہ مشابہ ہوگا۔ پھر آپ نے ارادہ پورا کیا اور سب کو ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع کر دیا۔ یہاں سے یہ تراویح شروع کی گئی تھی، یعنی آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب تراویح جماعت سے ہوا کرے گی اور اس کے امام حضرت ابی بن کعب ہوں گے جو صحابہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اس حکم پر کسی نے اعتراض نہ کیا بلکہ تمام ہی صحابہ نے اس کو پسند فرمایا اور سب جماعت سے یہ نماز ادا کرنے لگے۔ دوسری رات امیر المؤمنین نے جب تمام صحابہ کو مقررہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو باپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ کتنی اچھی نئی رسم ہے، سبحان اللہ۔ یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن ابن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس نظم کو خود اچھی بدعت جاری کرنے اور اس کو تمام صحابہ نے پسند فرمایا، اس پر عمل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اچھی بدعت جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ پھر یہ بدعت تو خلیفہ وقت نے جاری کی جس پر عمل کرنا در حقیقت نبی علیہ السلام ہی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تو جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تم عمل کرو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر جو ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو، انہی ارشادات کی بنا پر آج تک تراویح پر عمل ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ نے اس کو پڑھا اور ہر دور میں امت نے اس پر عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت گمراہی کے کام پر ہرگز متفق نہ ہوگی۔ صرف تراویح ہی نہیں بلکہ وہ تمام کام جن پر حضور علیہ السلام کے بعد خلفاء تمام صحابہ اور امت نے اتفاق کیا دین کا ایک حصہ ہے، جن پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، جیسے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، جمعہ کی پہلی اذان، قرآن کریم کے پاروں صورتوں رکوع میں تقسیم، نیز الفاظ قرآن پر اعراب زیر زبر پیش جزم تشدید وغیرہ لگانا۔ بہرحال تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر اس کا ثبوت حضور علیہ السلام سے نہ بھی ہوتا تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو قائم کرنا ہی اس کے سنت ہونے کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، سختی سے حکم نہ فرماتے تھے، بس آپ دعا فرمایا کرتے تھے جو ایمان اور خلوص کے ساتھ رمضان میں کھڑا ہوا نماز پڑھی، اس کے جو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ابن شہاب نے کہا حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے تک لوگ اس طرح بغیر جماعت نماز تراویح پڑھتے رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں زمانہ خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا طریقہ مقرر فرما دیا۔ غرض کہ رمضان کے پورے مہینے نماز تراویح کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، بلا عذر شرعی اس کو مستقل چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں علیحدہ
کیونکہ عورت کا مسجد میں آنا یا گھر میں اپنی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ایسی عورت پر نماز جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ واجب نہیں ہے۔ یہ بہتر یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے پڑھے اور ان میں کم از کم ایک قرآن کریم پڑھا اور سنا جائے۔ ایک حافظ کو پورا قرآن کریم سنانا چاہیے، چاہے وہ 20 رکعت میں ایک پارہ روز پڑھے یا 2 مقتدیوں کی آسانی چاہے وہ 20 رکعت پڑھے یا پھر مقتدیوں کی آسانی کا خیال رکھا جائے۔ اگر حافظ موجود نہ ہو تو امام کو جتنا قرآن شریف یاد ہے وہی تراویح میں پڑھے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے اور اسی وقفے میں تسبیح تراویح، درود شریف یا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حال میں کسی بھی طرح اپنے رب سے مانگ سکتا، کسی کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات محترم، پابندی سے تراویح ادا کرنے پر اجر و ثواب کے علاوہ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مثلا دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد افطار کے وقت کھانا کھانے سے طبیعت پر جو بھاری پن ہو جاتا ہے تراویح کے بعد وہ نہیں رہتا۔ تیر معدہ ہلکا ہو کر سحری کا کھانا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ بھاری معدہ پر مزید کھانا کھا لینا طبعی اعتبار سے صحت کے لیے نہایت مضر ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مخصوص عبادت کے لیے جمع ہونے اور اپنا مقدس کلام سننے کی توفیق بخشی۔ ہمیں یقین ہے کہ رمضان کی برکت سے اس سنت کی ادائیگی کے بعد ہم سب جمع ہو کر جو دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہذا اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کتاب کے مرتب کرنے والے کی صحت و عافیت کی اور ایمان پر خاتمہ کی بھی دعا کر لیا کیجیے۔ نیز تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سب کو اپنے دین کی پابندی کی توفیق دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسری رات کی فضیلت اور تیسرے رمضان کی فضیلت جو کہ تراویح کے تعلق سے تھی آپ نے سنی، انشاءاللہ شیئر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔